قرآن بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید بخشنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلے الحمد شریف پڑھے گا، پھر حمد و ثنا کرے گا، پھر تینوں قل پڑھے، پھر اس کے یہ کہے کہ اس کا ثواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پہنچائے، پھر آخر میں جس کے لیے قرآن پڑھا گیا اس کا نام لے کر بخش دے۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے آفرین انڈیا سے؟ دیکھیں، قرآن بخشنے کا کوئی مخصوص طریقہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، صرف اتنا ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ایک صحابیہ کو کہ وہ اپنی ماں کے لیے صدقہ کریں، تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے، تو کوئی بھی نیکی کسی کے لیے بھی کی جا سکتی۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جس چیز کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے اسی کو فالو کریں، یعنی صدقات و خیرات کیا کریں میت کے لیے، لیکن کوئی قرآن یا کوئی اور نیکی پڑھ کے بھی اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس دل میں نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے۔ باقی یہ جو کہا جاتا ہے پہلے الحمد شریف پھر فلاں پھر یہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے اور دل میں یہ دعا کی جا سکتی ہے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اتنے ساروں کو پہنچا دے، آدم علیہ السلام سے لے کر فلاں لوگوں تک، پھر تمام پیغمبروں تک، صحابہ تک، تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اس میں علماء کی دو رائے ہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ثواب تقسیم ہو کے پہنچتا ہے، تو جتنے لوگوں کو شامل کریں گے ثواب ڈیوائڈ ہو جائے گا، اور بعض کی رائے یہ نہیں کہ نہیں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک کو پورا پہنچتا ہے۔ تو ان میں سے کسی بھی مسلک پہ کوئی مضبوط قرآن و سنت سے دلیل کسی کے پاس نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ سب کو سارا ہی ثواب پہنچا دیں، اللہ چاہیں تو ڈیوائڈ کر کے پہنچا دیں، تو اس لیے کوئی ایسا خاص طریقہ نہیں ہے، جس طرح سے چاہیں کر لیں آپ۔ میرا جو اپنا معمول ہے میں تو یہی کرتا ہوں کہ ایک تو صدقات و خیرات کو فوکس کرتا ہوں، جو میرا جو معمول ہے کہ جو میت کے لیے جو حدیث میں جو چیز منصوص ہے، جو متفق علیہ، اور اگر قرآن پڑھ کے کرنا چاہیں تو دل میں بس اتنی نیت کہ سورہ فاتحہ پڑھی یا کوئی بھی سورت پڑھ لی، اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، تو سب طریقے ٹھیک ہیں۔ 15 شعبان کے مسنون اعمال، 15 شعبان کے مسنون اعمال کون سے ہیں؟ ظاہر شاہ 4 سدہ سے۔ بھائی میرا جو چینل ہے دوسرا مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پر میں نے یہ تفصیل سے 15 شعبان کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اس میں صرف کوئی چاہے تو عبادت کرے انفرادی طور پر، اور عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ثابت نہیں ہے، جس طرح سے نارمل عبادت ہوتی ہے وہی کرے، اور تنہائی میں کرے، یعنی گھر پہ۔ مسجدوں میں جتھے لگانا یا ہجوم اکٹھا کرنا یہ درست نہیں ہے، یعنی اس رات میں۔ اور 15 شعبان کا روزہ بہرحال ثابت نہیں ہے، تو بس رات کو جتنی چاہیں اللہ توفیق دے عبادت کر لیں جمہور کے قول پر عمل کرتے ہوئے۔ کیا موجودہ حالت میں چلے پر جا سکتا ہوں؟ ہمارے محلے سے چلے کی جماعت بن رہی ہے اس وقت میں ہمارے لیے جماعت میں جانا کیسا ہے، جبکہ علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ اس وقت گھر پہ رہیں۔ محمد سہیل احمد سہیل اتر پردیش۔ میرا خیال ہے یہ پرانا سوال ہے، مجھے آج ملا ہے۔ تبلیغ جماعت میں تو پابندی لگی ہوئی ہے، وہ خود تشکیلات نہیں کر رہے، حکومت کے قانون کو فالو کر رہے ہیں، تو جماعت کے جو اکابر بزرگ ہیں وہ بھی منع کر رہے ہیں جماعتوں میں جانے سے، یعنی انہوں نے بھی فی الحال جو ہے وہ اپنے کام کو روک لیا ہے، اور حکومت کے قانون کا بھی تقاضا یہی ہے کہ فی الحال آپ نہ جائیں، گھر میں بیٹھیں۔ کیا کفن سفید رنگ کا ضروری ہے؟ کیا کفن کا رنگ سفید کے علاوہ کسی اور رنگ کا بھی ہو سکتا ہے؟ شہزاد پشاور سے۔ بھائی کفن کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے، سفید ضروری نہیں ہے۔ حدیث میں ترغیب ہے کہ سب سے بہتر رنگ جو ہے وہ سفید ہے، تو کفینوا فیہا موتاکم، مردوں کو اس میں کفن دیا کرو، لیکن صحابہ کرام سفید رنگ کا اہتمام نہیں کرتے تھے، جو کپڑا میسر آتا وہ کفن کے طور پہ پہنا دیا جاتا تھا۔ 10 سال کے روزوں کا کفارہ کیسے ادا کروں؟ عبداللہ شاکر دبئی سے۔ میری عمر ابھی 25 سال ہے، میں نے بالغ ہونے کے بعد سے ابھی تک رمضان کے روزوں کا اہتمام نہیں کیا۔ کبھی تو میں رات سے ہی روزے کی نیت نہیں کرتا تھا، اور کبھی رات میں نیت کر لیتا تھا اور دن میں توڑ دیتا تھا۔ اب میں نے سنا ہے کہ روزہ توڑنے پر 60 دن لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ میرے لیے یہ تقریباً ناممکن سی بات ہے، کیونکہ پہلی بات یہ کہ مجھے حساب نہیں کہ کتنے روزے توڑیں، دوسری بات یہ کہ اتنے سالوں کے روزے رکھنے میں کئی سال گزر جائیں گے، اور ایک بھی بیچ میں ٹوٹ گیا تو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا۔ اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ اس گناہ سے بھی بچ جاؤں اور کفارہ بھی ادا ہو جائے۔ بھائی عبداللہ شاکر صاحب، بس اب توبہ کریں، پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کہ آپ نے رمضان کا روزہ چھوڑا بھی اور توڑا بھی، بہت بڑا گناہ ہے چھوڑنا بھی اور توڑنا بھی۔ اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کریں، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور آئندہ کے لیے پختہ عزم کریں، اب زندگی میں کبھی نہ تو رمضان کا روزہ چھوڑیں گے اور نہ توڑیں گے۔ اس توبہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ پچھلے سارے گناہ اللہ آپ کے معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ باقی رہا مسئلہ قضا اور کفارے کا، تو جو روزے چھوڑے ہیں اندازہ لگا لیں کتنے چھوڑے ہیں۔
وہ تمام روزوں کا ایک لمسم اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے. آپ کی عمر 25 سال ہے تو ظاہر ہے بہت زیادہ تو 14 سال میں بالغ ہو گئے ہوں گے, تو 11 سال یہ بنتے ہیں, تو 11 کو 30 سے ضرب دیں, ٹھیک ہے نا, 33, 11 کو جب آپ نے 30 سے ضرب دیا تو 330 ہو گئے, تو 330 روزے سارے رمضان کے, تو اس میں کچھ رکھے بھی ہوں گے, تو ایک لمسم اندازہ لگا کے کہ کتنے روزے آپ نے چھوڑے ہیں, تو جو چھوڑے ہیں ان کی قضا کر لیں. تو ایک دم سے قضا کرنا ضروری نہیں ہے, تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ لیں, سردیوں میں رکھ لیا کریں تاکہ جلدی سے یہ قضا ختم ہو. اور جو توڑے ہیں تو وہ ان کا کفارہ لازم ہے, کیونکہ بالغ ہونے کے بعد اگر رمضان کا روزہ آپ توڑ دیں تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. لیکن توڑنے میں دو طرح سے اگر توڑا جائے تو پھر کفارہ ادا ہوتا ہے. اگر آپ میرڈ ہیں, وائف سے آپ نے, بیوی سے روزے کے دوران ہم بستری کر لی, جمع کر لیا, تو بھی روزہ ٹوٹ گیا اور اس کا بھی کفارہ ہے. یا آپ نے جان بوجھ کر کھانا کھا لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کا بھی کفارہ ہے. اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اگر روزہ توڑا ہے, مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے, بعض دفعہ وہ لوگ اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں نوجوان, تو اس سے روزے کے دوران اگر کسی نے یہ عمل کیا ہے تو روزہ ٹوٹ تو جاتا ہے مگر اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا. گناہ ہے, بہت بڑا جرم ہے, لیکن کفارہ لازم نہیں ہوتا. کفارہ صرف 2 صورتوں میں لازم ہوتا ہے کہ آپ کھانے سے روزہ توڑ دیں یا جماع سے روزہ توڑ دیں, تو ان دونوں صورتوں میں کفارہ بھی لازم ہے, قضا بھی لازم ہے. اب اگر جماع سے روزہ توڑا ہے, یعنی بیوی سے ہم بستری کر کے اگر روزہ توڑا ہے, تو ایک رمضان میں جتنے روزے توڑے ہیں تو ان تمام کی طرف سے ایک ہی کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اگلے رمضان میں دوبارہ اگر توڑے ہیں تو اس اگلے رمضان کا ایک کفارہ کافی ہے. یعنی ہر روزے کے 60 روزے نہیں رکھنے پڑیں گے, بلکہ ایک رمضان میں جتنی دفعہ بھی روزے توڑے ہیں تو 60 روزے ان پورے رمضان کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا. اور اگلے رمضان میں اگر روزہ توڑا ہے تو بھی 60 روزے اگلے رمضان کی طرف سے. تو جتنے رمضانوں میں روزے توڑے ہیں اتنے کفارے آپ پر لازم ہوں گے, بشرطے کہ بیوی سے جمع کر کے روزہ توڑا ہو. لیکن اگر روزہ کھانے سے توڑا ہے تو اس میں علماء کے 2 قول ہیں. ایک قول تو یہی ہے کہ ایک رمضان میں جتنے روزے توڑے ہیں ایک کفارہ سب کی طرف سے کافی ہے. الگ الگ رمضان میں اگر توڑیں گے تو الگ الگ کفارے ادا کرنے پڑیں گے. لیکن ایک دوسرا قول بھی ہے اور اس پر فتویٰ بھی دیا گیا ہے کہ کھانے سے اگر آپ نے روزہ توڑا ہے تو جتنے بھی رمضانوں میں جتنے بھی روزے توڑے ہیں آپ نے, اب جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو ایک کفارہ ادا کر لیں, وہ پچھلے تمام رمضانوں کے تمام روزوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے 25 سال میں آج کل شادیاں ہوتی نہیں ہیں, تو آپ نے شاید کھانے پینے سے ہی روزہ توڑا ہوگا. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ ایک تو توبہ کرے کہ اللہ جو میں نے روزے توڑے اور چھوڑے میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ نہ توڑوں گا نہ چھوڑوں گا. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 60 روزے رکھ لیں. یہ 60 روزے پچھلے تمام جتنے بھی آپ نے روزے توڑے ہیں کھا پی کر, وہ تمام روزوں کی طرف سے یہ 60 روزے آپ کے کفارے کا کہ ہو جائیں گے, مزید کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا. تو 60 روزے آپ رکھ لیں, اللہ آپ کی مدد فرمائے. پرانے قرآن کو جلانا کیسا ہے؟ کیا پرانا قرآن جو کافی شہید ہو چکا ہو اسے جلایا جا سکتا ہے؟ سخاوت حسین بنگلہ دیش سے. دیکھیں, کبھی کسی چیز کو جلایا جاتا ہے توہین کے لیے, نفرت کے اظہار کے لیے, اور کبھی جلایا جاتا ہے توہین سے بچانے کے لیے. مقدس اوراق کو بہت سے فقہاء نے لکھا ہے جلا دیا جائے تاکہ وہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے اور ان کے پہ لکھے ہوئے نقوش مٹ جائیں, پھر ان کی راکھ کو کہیں دفن کر دیا جائے یا پانی میں پھینک دیا جائے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرآن جلوائے تھے, جو بہت سارے نسخے, کیونکہ وہ سرکاری سطح پہ قرآن کا ایک خاص ترتیب سے لکھا گیا, تو لوگوں کے پاس مختلف ترتیبوں سے لکھے ہوئے تھے قرآن. تو یہ ڈر تھا کہ جب یہ مختلف ترتیبوں سے قرآن لکھے ہوئے بعد کے لوگوں کے پاس جائیں گے تو ان میں لڑائی ہو سکتی ہے, اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان میں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. حالانکہ وہ سارے صحیح تھے, لیکن ایک انتظامی مسئلہ تھا. تو حضرت عثمان نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا, اور جو سرکاری سطح پہ جو ایک قرآن مرتب کر کے لکھوایا گیا, اس کے علاوہ تمام نسخے قرآن مجید کے جلا دیے. تو وہاں کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ قرآن جلا رہے ہیں. وجہ یہ تھی کہ وہاں قرآن کا جلانا قرآن کی توہین کے لیے نہیں تھا, بلکہ قرآن کی حفاظت کے لیے تھا, تاکہ ایک ہی طرح کا قرآن لوگوں کے سامنے جائے. باقیوں کے پاس بھی یہی قرآن تھا, لیکن صورتوں کی ترتیب مختلف تھی. کسی کے پاس سورہ نساء پہلے تھی اور جناب آل عمران بعد میں تھی, کسی کے پاس فلاں صورت پہلے فلاں صورت بعد میں. تو یہ نبی نے اجازت دی تھی, جس طرح سے چاہو صورتوں کو جمع کرو, لیکن یہ اجازت سے بعد میں فتنہ پیدا ہو سکتا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مشورے پر عمل کیا اور ایک ہی ترتیب سے لکھ دیا کہ بھئی الحمد سے لے کے والناس تک اس ترتیب پہ اب قرآن لکھا جائے گا, اس کے علاوہ کوئی ترتیب کسی کے پاس ہے تو اس کو ختم کر دیں. تو جلایا کیوں؟ توہین کے لیے نہیں بلکہ حفاظت کے لیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو اگر
حفاظت کے لیے جلایا جا رہا ہے، کیا مطلب؟ توہین سے حفاظت کے لیے، تو یہ جلانا بالکل جائز ہے۔ میں اس پہ اتنی تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سرگودا میں ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں، عالم بھی ہیں، اور اللہ نے ان سے بڑا کام بھی لیا ہے۔ انہوں نے ایک ادارہ بنایا کہ بھئی مقدس اوراق کی حفاظت کا، تو اب وہ مقدس اوراق کو لے جا کر ٹھکانے لگانا پورے شہر کے اوراق بہت مشکل کام ہے۔ تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ بھئی ایک یہیں اس ادارے میں یہ زمین کھودیں اور اس میں یہ اوراق رکھ کے جلا دیا کریں۔ تو کانوں کو ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے کہا بھائی ایک دفعہ ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے جلایا نہیں بلکہ غلطی سے آگ لگ گئی، تو وہ پڑوسیوں نے کمپلین کر دی اور فوراً جو ہے نا تھانے میں رپورٹ کرا دی کہ قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں نا ہماری قوم خود حد سے زیادہ جذبہ، عمل دھیلے کا نہیں ہے ہمارا قرآن پر، لیکن بس موقع چاہیے کہ عشق رسول اور قرآن کے عشق کے نام پہ نا کوئی موقع چاہیے ان کو کہ یہ ثابت کرنا کہ ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے۔ تو بھائی دیکھو تو صحیح ہے کیوں جلا رہا ہے، یہ جلا ہے اس کے ہاتھ سے تیلی گر گئی ہے غلطی سے، یا انہوں نے اس لیے جلایا جا رہا ہے کہ اوراق کی وہ جو اگر وہ جان کر بھی جلاتے تو توہین کی نیت سے تھوڑی جلاتے، وہ تو اس لیے جلاتے کہ ان اوراق کو دائیں بائیں بکھرے پھریں گے، لوگوں کے پاؤں میں آئیں گے تو ہم ان کو ایک جگہ جمع کر کے راکھ بنا کے دفن کر دیتے ہیں۔ لیکن ہماری قوم اس معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہو گئی ہے کہ توہین رسالت کے نام پہ، توہین قرآن کے نام پہ جو ہے نا بے گناہ لوگوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ظاہر ہے توہین رسالت اور توہین قرآن کا تو اب مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کی تحقیق بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ توہین ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں، جو ساری زندگی جن کی عشق رسول میں گزری اور رسول کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے گزری، ان کی زبان سے کوئی لفظ تھوڑا سا غلط نکل گیا ممبر پہ، یا کوئی تحریر میں کوئی دائیں بائیں ان سے غلطی سے ہو گیا تو وہ اٹھا کے ان کو توہین رسالت کے کیس میں جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو قوم کو اپنے جذباتی جو پن ہے نا اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو نعرے ہیں کہ ہم جو ہے نا توہین رسالت کے معاملے میں بس جذبات ہی سے کام لیں گے اور ہم یہی ہمارا ایمان ہے، تو اس سے معاشرے میں جو ہے نا وہ ظلم کا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ اس جذبات کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرفق ما کان فی شیء الا زانا وما نزع عن شیء الا شانا، جب بھی کسی معاملے سے نرمی نکال دی گئی نا تو وہ معاملہ بیڑا غرق ہو جائے گا، اور جب بھی کسی معاملے میں بردباری اور نرمی ڈالی جائے گی تو وہ کام سدھرے گا۔ تو یہ جذباتی پن چاہے کسی بھی معاملے میں ہو، کسی بھی شریعت کے حکم کے معاملے میں ہو، یہ جذباتی پن نقصان پہنچاتا ہے، اس سے دنیا میں امیج بہت خراب جاتا ہے، بے گناہ لوگ اس سے نقصان ہوتا ہے، ان پہ ظلم ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ اس کے رسول پسند کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا وہ 2 خصلتیں ہیں الحلم والانات، کہ تمہارے اندر برداشت ہے اور تمہارے اندر بردباری ہے، جلدی فیصلہ نہیں کرتے۔ تو کوئی بھی کہیں بھی اس طرح کا کیس ہو توہین رسالت کا، توہین قرآن کا، آپ کو لگ رہا ہو کہ توہین ہے تو صرف آپ کا لگنا کافی نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ سامنے والا پاگل تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں ہے، دوسرا اس کی زبان سے غلط لفظ تو نہیں نکلے، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو اردو میں مہارت نہ اور بیچارہ بولنا کچھ اور چاہتا ہو نکلتا کچھ اور ہو اس کے منہ سے۔ تو بہت جلدی یہ فتوے لگا دینا قرآن کی توہین کے، رسالت کی توہین کے، یہ اچھا کام نہیں ہے، شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے، اور اس سے معاشرے میں خوف و ہراس پھیلتا ہے، اور اس سے جو لبرل لوگ ہیں ان کو مذہب کے خلاف باتیں بنانے کا موقع ملتا ہے کہ دیکھو یہ مذہبی لوگ کتنے متشدد ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے جو ہے نا کتنا معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہر مسلمان الحمدللہ عاشق رسول ہوتا ہے، عاشق قرآن ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان قرآن کی توہین کا تصور بھی کر سکے۔ تو اس لیے اگر کہیں ہو رہا ہے تو غور و فکر، یہی مسئلہ غیر مسلم کے ساتھ بھی ہے کہ غیر مسلم پر بھی آپ فوراً توہین رسالت کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، اگر اس نے کوئی بات کہی ہے تو اس کے 10 مطلب نکلتے ہیں، تو آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا اس کا مفہوم کیا تھا، اس کو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو ورغلایا جا رہا ہو، یا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی نیت نہ ہو لیکن ہوا کچھ ہو۔ مثال کے طور پر ایک غیر مسلم کو آپ نے قرآن پکڑایا اور اس کے ہاتھ سے گر گیا، اب فوراً آپ کہیں اس نے جان کر گرایا یا صحیح طرح پکڑا نہیں اور قرآن کی توہین کی ہے، تو آپ بتاؤ آپ کے اس عمل سے وہ غیر مسلم اسلام کے قریب آئے گا یا اسلام سے دور ہوگا؟ یقیناً وہ تو دور ہوگا، وہ کہے گا میں نے نہ قرآن گرایا، میرے ہاتھ سے گر گیا۔ لیکن آپ جناب عشق قرآن کا دعویٰ کر کے لیبل لگا کے کہ ایک دم لوگوں کے، اور یعنی پبلک جو ہے نا ایسے نعروں پہ بہت جلدی اکٹھی ہو جاتی ہے، آپ فوراً کیس کریں گے نا اس کے خلاف تو آپ کو پبلک بہت مل جائے گی، وہ کہے گی یہ ہے عاشق قرآن، اصل میں دیکھو وہ غیر مسلم کے ہاتھ سے قرآن گرا تھا اور اس نے فوراً پکڑ کے دبوچا اور اس کی گردن دبا دی اور اس کو خلاف کیس کر دیا اور یہ کر دیا۔ اور پھر پولیس والوں کو بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اگر کسی سے غلطی سے قرآن گر جائے، یا ایسا بھی ہوا ہے کہ
پوسٹر لگا ہوا ہے سیرت النبی کانفرنس کا, کسی کو یہ خیال ہوا کہ میری دیوار کسی نے پوسٹر لگا کے خراب کر دی ہے, اس نے وہ پوسٹر نہیں پڑھا اور اس نے وہ پوسٹر پھاڑ دیا اور وہ پوسٹر زمین پہ گرا, تو فوراً کہ بھئی یہ ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں کہ توہین رسالت کا کیس بنا دیا کہ اس آدمی نے نبی کے نام کی توہین کی ہے, نبی کے نام کو پھاڑ کے معاذ اللہ زمین پہ ڈالا, حالانکہ اس بیچارے نے پڑھا ہی نہیں, وہ تو اپنی دیوار پہ جو نیا رنگ ہوا تھا اس کو رو رہا تھا کہ یار یہ پوسٹر کس نے لگایا ہے. تو اس بیسس پر بھی لوگ اندر گئے ہیں. تو جذباتیت سے نکلنے کی ضرورت ہے. جذباتی نعروں سے جاہل لوگ تو بہت متاثر ہوتے ہیں اور مجمع بہت اکٹھا ہو جاتا ہے, لیکن اس سے لوگ دین کے قریب نہیں آتے بلکہ دین سے دور ہوتے ہیں. تو ہم کسی کو بھی توہین رسالت کی بھی اجازت نہیں دے سکتے, قرآن کی بھی توہین کی اجازت نہیں دے سکتے, پیغمبروں کی توہین کی بھی اجازت نہیں دے سکتے. اس بارے میں تو مسلمانوں کا موقف بہت مضبوط ہے, لیکن اس بارے میں توہین رسالت یا توہین قرآن کے نام پر کسی کو اس کھیلنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے ان نعروں کو استعمال کرے, مقصد کچھ اور لیبل جناب یہ لگایا جائے. تو الحلم والانات جو اسلام کا حکم ہے کہ ہر معاملے میں بردباری, تحمل کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ آپ سوچیں بھائی یہ ہوا کیا ہے, پوری بات سنیں, ایک دم جذبات میں نہ آئیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا پولیس والوں کو بھی بعض دفعہ دھمکیاں دی جاتی ہیں, ایف آئی آر کٹوانے جاؤ نا کہ بھئی اس نے پوسٹر پھاڑ کے زمین پہ نبی کے نام کا وہ گرائی ہے اور توہین کی ہے, تو اگر وہ بھی انکوائری کرنا چاہتا ہے بعض دفعہ پبلک اتنی پہنچ جاتی ہے تھانے میں کہ پولیس والے کو ڈر ہوتا ہے کہ میں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی تو پھر یہ کل مجھے بھی مار دیں گے جان سے. تو اس جذباتی پن کی اصلاح کی بہت شدید ضرورت ہے, اور دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال کے راستے کی ضرورت ہے. نہ اتنا لبرل بننے کی ضرورت ہے کہ جو چاہے اٹھے نبی کی گستاخی کرتا رہے, قرآن کی توہین کرتا رہے اور ہم اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی مذہبی جنونی اٹھے اور جناب مذہب کے نام پہ, اصل میں تو اس کو اپنا جنون تھا لیکن اس پہ مذہب کا لیبل لگا کے وہ مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کرے اور اس کی وہ تحقیق ہی نہ کرے کہ توہین ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, اس کی نیت کیا تھی, اس کا ارادہ کیا تھا, یہ کرنا کیا چاہتا تھا, ہوا کیا اس سے. تو یہ ان تمام باتوں کو نظر انداز کیے بغیر بس جو ایک جذباتی پن ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے اس کو بھی کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی بھی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے آپ کے سوال کا جواب ذرا لمبا ہو گیا, میں اب اس کو شارٹ کر دیتا ہوں کہ پرانے قرآن کو جلانا جائز ہے بشرطے کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ قرآنی اوراق کو توہین سے بچانا چاہتے ہیں, کیونکہ اس کے الفاظ جب مٹ جائیں گے تو وہ پھر ان کا وہ احترام نہیں رہے گا, کیونکہ اس پہ قرآن لکھا ہوا تھا اس وجہ سے احترام تھا. تو پھر اس جلا کے جو ہے نا اس کو دفن کرنا یا کہیں پانی میں بہانا آسان ہوتا ہے, تو یہ عمل جائز ہے. لیکن پھر میں بتا دوں اگر آپ نے جلایا اور کہیں اڑوس پڑوس میں کوئی بیٹھا ہوا جذباتی آدمی, تو آپ کو طبیعت سے چترول لگا سکتا ہے وہ, اور وہ آپ کے خلاف ایف آئی آر بھی کاٹ سکتا ہے اور قانون کا غلط استعمال کر کے آپ کو اندر بھی کر سکتا ہے. تو فتوے کی روح سے جو مسئلہ تھا وہ میں نے بتایا ہے. قوم کی جذباتیت کی بیس پر آپ کو کیا کرنا چاہیے, قوم میں جو جذبات چل رہے ہیں مارکیٹ میں جس قسم کے, اس کی بیس پر کیا کرنا چاہیے وہ آپ خود بہتر جانتے ہیں, وہ آپ اپنے اڑوس پڑوس کو مجھ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں.